السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور اس پر قائم رہے، قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت یسی علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ عمل کیسے کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کر لے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ نمبر 1، دن بھر روزے سے رہے۔ نمبر 2، رات بھر قیام کرے۔ نمبر 3، اور کبھی بھی غصہ نہ کرے۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس شرط کو پورا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو دنوں کو روزے سے رہے گا اور رات کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کبھی کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت یسی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اب کل سے ہی۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا۔ دوپہر کو قیلولے کے لیے آپ علیہ السلام لیٹے ہی تھے کہ خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا تھا کہ نیند کا سارا وقت اسی میں چلا گیا، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ اب شام کو جب آپ علیہ السلام فیصلے کرنے لگے، ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جہاں آپ علیہ السلام دوپہر کو 2 گھڑی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا اور فرمانے لگے کہ میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا بتلاؤں، جب میں نے آپ علیہ السلام کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میں رک گیا، پھر انہوں نے اب انکار کر دیا۔ پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھو گئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن اسے آنا نہ تھا، نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے ایک آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے، مارے نیند کے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، وہ ایک طاق سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی کہ پھر بھی اسے دروازے پر آنے سے نہیں روکا تو نے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا اے اللہ کے ولی، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا، پس خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔